جب اسرار خودی چھپی تھی اور اس پر ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہوا تھا تو مولانا اسلم جراجپوری کے نام ایک خط لکھا اقبال نے اسی کانٹیکس میں. اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ تصوف جو ہے اگر اخلاص پھر عمل کا نام ہے تو بہت اچھی چیز ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن جہاں تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں میری روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے. یہ جو وہ فرق کر رہے ہیں اس میں بطور فلسفہ کے تصوف کے اور ایک طرز عمل کے، یہ فرق کیا ان کے ہاں آخر تک باقی رہا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرق جو وہ کر رہے ہیں کیا یہ وحدت الوجود کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ جو انہوں نے حد امتیاز قائم کی میرا خیال ہے یہ آخر تک قائم رہی. ان کے ہاں آپ دیکھیں کہ وہ تصوف کے جو پیدا ہونے والی اخلاقی صفات ہیں، جیسا کہ وہ ابھی علامہ صاحب نے توجہ دلائی، وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنی پوئٹری میں پیش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو میٹا فزکس ہے اس کے اوپر بنی ہوئی، یا ابھی ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی تھی، اس میں وہ صوفیانہ جو ایکسپیرینس ہے اس کو علم کے ایک وسیلے کے طور پہ قبول کرتے ہیں، وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. لیکن جب وہ میٹا فزکس بنتا ہے اور میٹا فزکس میں وہ وحدت الوجود کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ وقت ہے کہ جب اقبال اس کے خلاف اپنے 1905 یا 7-8 کے بعد جو ان کا رویے بنتے ہیں وہ اس کے خلاف جاتے ہیں. علامہ صاحب نے بجا طور پہ کہا کہ جب آپ ان کا بہت گہرائی سے باریکی سے انالیسس کریں گے تو وہ جو تصورات منسوب کیے گئے ابن عربی سے، رومی سے، وہ غلط ثابت ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جی بالکل اتفاق ہے. لیکن بات یہ علامہ صاحب نے اس بات کی وضاحت خود کی. انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ ابن عربی نے جو میٹا فزکس پیش کی وہ اسلام نے جو ایک ویلیوز کا اور جو عملی میسج دیا تھا عمل کا، اس کی نفی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایرانی شاعروں نے اس مضمون کو لے کے وہ نقطہ آفرینیاں کی کہ عام لوگوں تک اس وحدت الوجود کا پیغام پہنچا، اور وہ جو پیغام عام لوگوں تک پوئٹری کے ذریعے پہنچا وہ ان باریکیوں پہ مشتمل نہیں تھا، بلکہ ان باتوں پہ مشتمل تھا جس کو آپ کہیں گے کہ عوامی توجیہ. وحدت الوجود سب کچھ خدا ہے، ہم اس کا حصہ ہے، اور جو کچھ دکھائی دے رہے ہمیں وہ خدا ہے. یہ جو تخیل تھا وہ اسلامی تخیل کا ایک حصہ بن گیا. اور علامہ صاحب نے جب حافظ کو اسی کتاب میں اسرار خودی میں انہوں نے اپنی پوئٹری میں جب ٹارگٹ کیا اور حملہ کیا، اس پہ تنقید کی، تو وہ باریکیاں ان کے پیش نظر نہیں تھیں. وہ عمومی تاثر جس نے مسلمانوں کو عمل کی زندگی سے اور ایک بھرپور زندگی سے دور کر دیا تھا بقول ان کے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہیں گے آپ کو اس مضمون میں جو میں نے حوالہ دیا اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل، کہ ان کی جسمانی قوتوں کی زوال کا بھی سبب بن گیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصوف زوال کی علامت ہے، اور یہ جو لوگ ہیں اس کو پیش کرنے والے یہ اس زوال پروفٹس آف ڈیکے ان کے لیے استعمال کیے ٹرم جو انہوں نے استعمال کی وہ یہ اس میں شامل ہے. بات یہ ہے کہ ایک نیا انسان کا تصور آ رہا تھا. ہندوستان میں دنیا زندگی تبدیل ہو رہی تھی. آج جب 19ویں صدی ختم ہوئی، آپ دیکھیں ہزاروں میل کی ریل بن گئی تھی، روڈز بن گئی تھی، جدید زندگی کے لوازمات سب آ چکے تھے، زندگی بدل رہی تھی. اب انسان کا وہ تصور کہ جو اپنی آرزوؤں کو، اپنی امنگوں کو، اپنی خواہشوں کو کنٹرول کر کے رکھے اور اپنی ذات کی نفی کرے اور دنیا سے بے نیازی، ترک دنیا اور فنا، یہ باتیں اب ان کے لیے وقت نہیں رہا تھا. سر سید احمد خان کے آپ دیکھیں ان کے ہاں بھی ان باتوں پہ تنقید جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا تھا. بعض دوسرے حلقے بھی یقینی طور پہ موجود ہوں گے، اگر ہم تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ جو پرانی جو اخلاقیات تھی اس سے بیزار ہو رہے تھے. یہ نئی روشنی آئی، نیا جو یورپ گئے ہیں اور وہ وہاں سے جو نئے آئیڈیاز لے کے آئے، وہ انسان کا نیا تصور تھا. وہ انسان جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جو چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، وہ جس کی ڈیولپمنٹ آج کے زمانے میں آ کے آپ کہیں کہ کنزیومر سوسائٹی میں ہوئی، وہ انسان اس وقت ایمرج کر رہا تھا 20ویں صدی کے اوائل میں. اور
اس کو آپ فرائڈ کے حوالے سے بھی دیکھیں جو ان کا سینئر کنٹمپریری ہے اس کا علامہ صاحب کا، اور مجھے تو خیال آتا ہے کہ ایگو سے خودی کا تصور جو ہے اس کا تصور بالکل مختلف ہے. فرائڈ کا جو ایگو کا کانسیپٹ ہے بالکل ہے، لیکن وہ اتنا پاپولر ٹرم تھی اس زمانے میں ایگو، اور ایگو کا جو فوری ٹرانسلیشن بنتا ہے اردو میں یا پرشین میں وہ یہی بنتا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا، انہوں نے تصوف کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی، پرشینائزیشن آف اسلام. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو زوال کی علامتیں ہیں پرشیا سے آئی ہیں، ایران سے آئی ہیں، اور بالکل ہی انہوں نے نامناسب طور پہ اس میں افلاطون کو اور یونانی جو تہذیب تھی اس کو بھی گھسیٹ لیا، حالانکہ ان کا رہبانیت سے، وحدت الوجود سے، ان معاملات سے، ترک دنیا و فنا، یہ جو باتیں تھیں کوئی تعلق نہیں تھا. تو میں یہ گزارش کروں گا جی کہ وہ جو زندگی بدل رہی تھی یہاں پہ اور نئے خیالات آ رہے تھے انسان کے اور دنیا کے، خدا کے، ریالٹی کے، یہ تمام تصورات جو بدل رہے ہیں، اب انہوں نے ہمیں ایک نیا پیمانہ دیا. انہوں نے کہا کہ اخلاقی اقدار کا تعین کیسے ہونا، خودی سے. ہر وہ چیز جو خودی کو مضبوط کرتی ہے وہ اچھی ہے، نیکی ہے. ہر وہ یہ خطرناک تصور ہے. آپ اس کے گناہ کے بھی تخلیقی پہلو کو یا اس کو بھی شیطان کو یا آپ دیکھیں تو یہ خطرناک تصور تھا، لیکن انہوں نے اس کو بہت شدت سے پیش کیا کہ بھائی جو خودی کو مضبوط کرتا ہے وہ نیکی ہے، وہ اچھائی ہے، یہ ایک معیار بن گیا. اور جو اس کو ٹھیک، ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.